السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالہ نے زور سے تھپڑ مار کر یتیم بھانجی کے ہاتھ سے روٹی چھین لی تھی۔ مفت کی روٹیاں توڑتی ہے حرام خور، چار کپڑے دھونے کا کہا تو تجھے بخار تھا۔ روٹی پکتے ہی نازل ہو گئی ہے 13 سال کی مریم روتے ہوئے۔ نانی کے پاس پہنچی تو انہوں نے اس کو سینے سے لگا لیا۔ مریم کی ماں شام کو جیسے ہی کمپنی سے لوٹی، اس کی بہن نے چیخ چیخ کر اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ یاسمین چپ چاپ وضو کر کے مصلے پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اگلے ہی پل دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ مریم نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے کھڑی ایمبولینس سے وہ بخار میں بری طرح سے پھنک رہی تھی۔ رو رو کر گلا بھی بیٹھ چکا تھا۔ ارے میری دھی رانی، بس کر دے، ابھی آ جائے گی تیری ماں، نہ پریشان ہو۔ نانی مسلسل مریم کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن چپ کرنے کی بجائے مریم کے رونے میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ نانی، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے اپنے ابا کے پاس جانا ہے۔ ابا کے پاس کیسے جائے گی پتر، تیرا ابا تو رہا ہی نہیں۔ یہ ابے ہی ہوتے ہیں جن کے وجود سے سارے مان ہوتے ہیں۔ کوئی نہیں، صبر کر، میں سمجھاؤں گی، سمینہ کو بھی بات مان جائے گی، بس زبان کی تھوڑی گرم ہے، ویسے اچھی ہے۔ مریم کو سمجھاتے ہوئے نانی نے اپنی بیٹی کو بھی اچھا بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی، جس پر مریم خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی اس کی خالہ اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھتی ہے۔ وہ اب تقریباً کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ تبھی نانی بھی اپنی جگہ پر واپس لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگیں۔ مریم کو کچھ بھی نہیں سوج رہا تھا۔ تبھی وہ کمرے میں ارد گرد پھرنے لگی۔ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ نانی، بس ویسے ہی۔ تیرے کمرے کی صفائی کر دوں میں؟ دیکھ کتنا گند ہو رہا ہے۔ دوائیاں پڑی ہوئی تھیں، گویا ان میں مجونوں کا ایک خزانہ موجود تھا، لیکن اب چونکہ ان مجونوں کو کافی عرصہ ہو چکا تھا تو وہ خراب ہو گئی تھی۔ مریم انہیں نکال نکال کر ایک شاپر میں جمع کرتی رہی۔ تبھی اس کے ہاتھ میں ایک اور ڈبی لگی جس میں کچھ پاؤڈر کی شکل کا سفوف پڑا تھا۔ نانی، یہ کیا ہے؟ رکھ دے اسے، چوہوں کو مارنے کے لیے دوائی رکھی ہے۔ ناک کے قریب نہ لے کے جا، بہت خطرناک ہے یہ دوائی۔ یہ کہہ کر نانی نے دوبارہ سے خراٹے لینا شروع کر دیے، جبکہ مریم نے غور سے اس ڈبی کو دیکھا، پھر کچھ سوچتے ہوئے اس ڈبی کو ایک طرف کر دیا اور باقی ساری مجونوں والی ڈبیاں شیلف جوڑ دیں۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو وہ کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ اس کے چہرے پر دکھ کا شائبہ بھی نہیں تھا، یوں لگ رہا تھا کہ وہ ایک دم سے سکون میں آ گئی ہو۔ شام کو امی گھر واپس آئیں تو مریم نے روتے ہوئے انہیں خالہ کی پوری بات بتا دی کہ کس طرح خالہ نے مجھے مارا تھا اور مجھے میری یتیمی کے طعنے دیے تھے۔ یہ بات سن کر یاسمین ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ وہ تو بہت کچھ سوچ کر اپنے میکے آئی تھی، کیونکہ اس کے سسرال والوں نے اسے گھر سے تو نہیں نکالا تھا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ مریم آگے نہ پڑھے، وہ صرف ان کے ساتھ گھر کے کام کروائے اور یاسمین بھی ان کے گھر کی ایک نوکرانی بن کر رہے۔ نوکرانی تک تو ٹھیک تھا، لیکن جہاں تک بات مریم کی آئی تھی وہیں پر یاسمین ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ اس کا تو بہت بڑا خواب تھا مریم کو ڈاکٹر بنانے کا، لیکن اس کے گھر والے ہی اس کے خواب کے دشمن بن چکے تھے۔ وہ جانتی تھی اس کے میکے کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اپنی ماں سے بات کر کے اس نے سسرال سے واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ جب اپنا سامان لے کر وہ نکلنے لگی تو سسرالیوں نے صاف صاف منع کر دیا کہ آئندہ ہمارے دروازے پر دوبارہ مت آنا۔ ہم نے تمہیں یہاں سے نہیں نکالا، تم خود جا رہی ہو، رہنا چاہتی ہو تو اب بھی رہ سکتی ہو، لیکن اگر ایک مرتبہ تم اس گھر سے باہر چلی گئی تو تمہارے اور ہمارے رابطے ختم ہو جائیں گے۔ یہ جملے کافی سخت تھے، لیکن پھر بھی یاسمین نے یہ کڑوا گھونٹ بھر ہی لیا تھا، اور وہ بھی مریم کے لیے۔ اب اس کی بہن ہی مریم کے ساتھ اتنا برا سلوک کرے گی
تو اس سے کہاں چین آنا تھا۔ یاسمین نے برقع اتارا اور پہلے اپنی ماں کے پاس گئی تو دیکھا وہیں پر سمینہ بھی موجود تھی۔ یہ دیکھ کر یاسمین سے مزید برداشت نہ ہوا، تبھی سنجیدگی سے بولی، کیا بات ہے سمینہ؟ اگر تمہارے دل میں میرے لیے کوئی بھی غصہ ہے، کوئی بھی بات ہے تو تم مجھے کہو، بچی کو کیوں ڈانٹتی ہو؟ یاسمین نے یہ بات بڑی سنجیدگی اور تحمل سے کی تھی، لیکن یہ بات سننے کے بعد سمینہ کا پارا ایک دم سے ہائی ہو گیا۔ وہ چلا کر بولی، دیکھو باجی، جب تم اپنے سسرال میں رہتی تھیں کہ کبھی تمہارے سسرالیوں نے تمہارے بچوں کو کچھ نہیں کہا تھا؟ بتاؤ نا مجھے۔ اب تم یہاں پر رہتی ہو تو یہی تمہارا گھر ہے۔ خود کو اور اپنے بچوں کو ہم سے الگ سمجھنے کی کوشش مت کرو۔ ہاں، اگر تمہیں اعتراض ہے کہ میں تمہارے بچوں کو کچھ کہتی ہوں تو ٹھیک ہے، تم بھی مجھ سے بات مت کرو، اپنا کرو اور کھاؤ۔ سمینہ نے ایک دم ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا تو یاسمین نے تڑپ کر ماں کی جانب دیکھا۔ وہ نرمی سے بولی، سمینہ تیری بڑی بہن ہے، کچھ نہیں ہوتا، یاسمین ایسے ہی باتیں کر رہی ہے۔ اس کی جانب سے جواب نہ پا کر نانی نے دوبارہ یاسمین کو سمجھانے کی کوشش کی۔ مزید اس نے کچھ بھی نہیں کہا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر آئی تو دیکھا مریم بڑی پرسکون ہو کر کھیل رہی ہے۔ یاسمین بے اختیار اس کے پاس بیٹھ گئی اور چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگی۔ امی، میرا دم گھٹتا ہے یہاں پر۔ خالہ تو بہت اچھی تھیں، پھر نہ جانے اچانک سے انہیں کیا ہو گیا ہے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، جب باپ نہیں رہتے بچوں کے سر پر تو پھر ہر کوئی یہی رویہ رکھتا ہے۔ تم اپنے دل پر مت لو۔ وہ دونوں ابھی باتیں کر رہی تھیں جب اچانک سے ان کے گھر کے باہر ایمبولینس کے رکنے کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو یاسمین کو لگا کہ ہو سکتا ہے وہ ایمبولینس محلے میں کسی اور کے گھر آئی ہو، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ ایمبولینس ان کے گھر پر ہی آ کر رکی تھی۔ یاسمین نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو دیکھا واقعی میں وہ ایمبولینس ان کے گھر ہی رکی تھی۔ کمرے سے سمینہ اور نانی بھی نکل آئی تھیں۔ ایمبولینس میں سے کسی کو باہر نکالا گیا تو دیکھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ خالو تھے، سمینہ کے شوہر، جو ان کے ساتھ اس گھر میں رہتے تھے۔ یہ دیکھ کر سمینہ اونچی اونچی چیخیں مارنے لگی، جبکہ مریم سہم کے یاسمین کے ساتھ لگ گئی۔ اپنے باپ کے بعد یہ دوسری موت تھی جو وہ دیکھ رہی تھی۔ اپنے خالو کی میت کو دیکھ کے اسے بے اختیار اپنے ابا کا چہرہ یاد آنے لگا تو وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی، لیکن اس وقت وہاں پر مریم کا رونا سننے والا کوئی نہیں تھا۔ سبھی سمینہ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے جو ہاتھوں سے پھسلتی جا رہی تھی۔ وہ سنبھل ہی نہیں پا رہی تھی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر یوں ہی بیت گئی اور پھر خالو کو محلے کے کچھ لوگوں نے دفنا بھی دیا۔ ان کے گھر میں تو کوئی مرد بھی نہیں بچا تھا سوائے خالہ کے ایک چھوٹے بیٹے کے۔ اس واقعے کے بعد پورے گھر میں عجیب و غریب خاموشی چھا گئی۔ تقریباً ایک ہفتہ ہو چکا تھا، تبھی خالہ بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تو دیکھا مریم وہاں چارپائی پر لیٹی ہوئی ہے۔ وہ ایک دم سے مریم کے اوپر جھپٹیں اور اس کی گردن اپنے ہاتھوں میں دبوچ لی۔ تم نے مارا ہے نا میرے شوہر کو؟ یہ بات سن کر مریم کی آنکھیں ایک دم سے باہر کو ابلنے لگی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خالہ کو کیا جواب دے، کیونکہ اس کا تو گلا ایک دم سے جکڑا ہوا تھا۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہیں بول پا رہی تھی، جبکہ خالہ سامنے بالکل پاگل ہو رہی تھی۔ اس کے بال بری طرح سے بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں رو رو کر سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ تبھی نانی کمرے سے باہر نکلیں۔ اتنی دیر میں یاسمین بھی کمپنی سے واپس لوٹ آئی تھی۔ ان دونوں نے ہی سمینہ کو اتنی بری حالت میں مریم کے ساتھ یہ برتاؤ کرتے ہوئے دیکھا۔ جیسے تیسے کر کے انہوں نے سمینہ اور مریم کو الگ الگ کیا، لیکن وہ بار بار اسے مارنے کے لیے جھپک رہی تھی، جبکہ مریم مسلسل رو رہی تھی۔ تبھی یاسمین نے ایک زوردار تھپڑ اپنی بہن کے منہ پر لگایا اور کہا، تمہیں شرم آتی ہے میری بچی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ ایسا کیا کر دیا ہے میری بچی نے جو تم نے اپنے غموں سے نکل کر اسے سزا دینا چاہتی ہو؟ بتاؤ نہ مجھے، کیوں تم نے میری اور میری بچی کی زندگی کو عذاب بنا رکھا ہے؟
یاسمین اونچی اونچی چیخ رہی تھی، یہاں تک کہ ارد گرد کی دیواروں سے پڑوسنیں بھی جھانکنے لگی تھیں۔ کیا ہو گیا ہے یاسمین؟ چھوڑ دے اپنی بہن کو، کیوں پیٹ رہی ہے اس سے بری طرح؟ ابھی تو وہ بیچاری بیوہ ہوئی ہے اور تو اس پر ظلم کر رہی ہے۔ مائی خیرہ جو ساتھ والے گھر میں ہی رہتی تھی، اونچی یاسمین کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لیکن یاسمین کے سر پر جوں تک نہیں رینگی تھی۔ بالآخر اس نے اپنی بہن کو چھوڑ دیا تو وہ بری طرح سے کھانستے ہوئے بولی، اماں میں تجھے بتا رہی ہوں، اس لڑکی نے مارا ہے میرے قسم کو، یہی دشمن تھی اس کی۔ سمینہ ہوش کے ناخن لے، تجھے کیسے پتا؟ اماں میں نے حساب کرایا ہے، کیونکہ اچھا بھلا شفیق دوپہر کی روٹی کھا کر گیا تھا، لیکن واپس آنا نصیب نہیں ہوا۔ یہ اسی منحوس نے اس کے کھانے میں کچھ ملایا تھا، تبھی اسے زندگی میں مزید 3-4 سانسیں نہیں مل سکیں۔ سمینہ ابھی ہفتہ ہو رہا تھا تجھے بیوہ ہوا اور تو ابھی سے حساب کتاب کرانے کے چکروں میں پڑ گئی ہے۔ نانی نے بے اختیار اپنا سر پکڑ لیا، جبکہ یاسمین بھی ایک دیوار کے ساتھ لگی گہرے سانس لے رہی تھی۔ اتنا تنگ تو اسے اس کے سسرال والوں نے بھی نہیں کیا تھا جتنا اس کی اپنی سگی بہن اسے تنگ کر رہی تھی۔ باجی تو شام کو چلے میرے ساتھ، سب پتہ چل جائے گا کہ مریم نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں، یا اگر میں نے اس پر الزام بھی لگا رہی ہوں تو میرے بھی پول کھل جائیں گے۔ میری ہستی بستی زندگی کو برباد کر دیا ہے تیری لڑکی نے، لیکن یاد رکھنا میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ مریم کو گالیاں دیتی ہوئی کمرے میں چلی گئی تھی۔ تبھی یاسمین نے آگے بڑھ کر مریم کو اپنے سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہائے اماں، کیا زندگی ہے میری، کوئی میرا اپنا نہیں ہے۔ وہ بار بار یہی بات کہہ رہی تھی۔ نانی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ چکے تھے، جنہوں نے اپنے دوپٹے سے بار بار پونچھنے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن پھر ان کے کانوں میں سے سمینہ کے منہ سے نکلی ہوئی گالی پڑتی تو ایک مرتبہ پھر وہ رونے لگتی، جبکہ مریم اس ساری صورتحال میں کافی ڈری سہمی ایک کونے میں لگی بیٹھی تھی۔ پورا دن یوں ہی گزر گیا۔ سمینہ جو شام کو بابے کے پاس چلنے کا بول رہی تھی، وہ بھی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی، سو باقی وقت سکون رہا۔ اگلے دن یاسمین مریم کو اپنے ساتھ کمپنی میں ہی لے گئی کہ وہ وہاں پر بیٹھ جائے گی، کیونکہ سمینہ کی حالت ایسی تھی کہ مریم کو اس کے پاس بالکل بھی اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ کل والے واقعے سے مریم بہت خاموش ہو گئی تھی، یوں لگ رہا تھا کہ کل جو کچھ بھی ہوا ہے اسے وہ ہضم نہیں کر پا رہی۔ کام سے فارغ ہو کر وہ واپس آئیں تو یاسمین اسے کھانا کھلانے کے لیے ایک ڈھابے پر لے گئی تاکہ مریم وہاں پر کچھ پرسکون ہو سکے۔ کھانا کھانے کے بعد یاسمین نے تحمل سے پوچھا، مجھے اب بتاؤ، آج تک تمہاری خالہ نے تمہیں جو باتیں کہی ہیں مجھے سب کچھ بتاؤ، اور کیا تم جانتی ہو اس کا رویہ تمہارے ساتھ اتنا خراب کیوں ہے؟ اس بات پر مریم نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، مجھے نہیں پتا۔ یاسمین اندر ہی اندر کافی پریشان تھی۔ جیسے ہی وہ مریم کو اپنے ساتھ گھر لے جانے کے لیے اٹھی تو مریم بھاگ گئی، جبکہ وہ حیرت سے کھڑی اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی تو اس سے ہاتھ چھڑوا کر اندھا دھند سڑکوں پر بھاگ رہی تھی۔ یاسمین نے بھی اس کا پیچھا کیا، لیکن مریم چونکہ چھوٹی بھی تھی اور اپنی ماں سے کئی گنا زیادہ تیز رفتاری سے بھاگ رہی تھی، اور آگے رش بھی بہت زیادہ تھا، سو بڑی آسانی سے وہ ایک رش کے بٹ میں چھپ گئی، جبکہ اس کی ماں اونچی اونچی چیختے ہوئے اسے پکار رہی تھی، لیکن کہیں سے بھی مریم نے اسے واپس موڑ کر جواب نہیں دیا۔ ایک عجیب طرح کا کرتب سڑک پر لگا ہوا تھا، ہر کوئی مریم کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، حتیٰ کہ اس کی کوئی تصویر بھی نہیں تھی کسی کے پاس، لیکن پھر بھی ہر کوئی اپنی اسی کوشش میں مگن تھا۔ دوپہر سے رات ہو چکی تھی، لیکن اب تک مریم نہیں ملی تھی۔ بہت سے تھانوں میں اس کا نام پتہ بھی دے دیا تھا، تبھی مجبوراً یاسمین کو اپنے گھر آنا پڑا۔ گھر آئی تو آگے سمینہ اور نانی دونوں ہی بہت زیادہ پریشان تھی۔ کہاں رہ گئی تھی یاسمین؟ ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، نانی نے پریشانی سے پوچھا تو کہ ان کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔
اماں میری بیٹی کھو گئی ہے، اماں میری بیٹی کھو گئی ہے، وہ نہیں مل رہی، صبح سے غائب ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکی ہوں لیکن مجھے کہیں پر بھی نہیں مل رہی۔ وہ بولتی جا رہی تھی جبکہ ثمینہ کی رنگت ایک دم سے سرد پڑنے لگی۔ باجی کیسی باتیں کرتی ہو تم، تمہارے ساتھ ہی تو گئی تھی۔ صبح ثمینہ اسے تسلی دینے کے لیے بولی تو وہ ایک دم سے کاٹ کھانے والے لہجے میں بپھر کر بولی، خبردار جو تم نے مجھ پر یا میری بیٹی پر کوئی بات کی تو تمہاری زبان گدی گدی سے نوچ کر کوڑے پر پھینک دوں گی، تمہاری وجہ سے ہی میری بیٹی بھاگی ہے، تم نے ہی الزام لگایا تھا میری بیٹی پر۔ ثمینہ کے دل میں واقعی مریم کے لیے ہمدردی پیدا ہو رہی تھی، لیکن جب اس نے اپنی بہن کے منہ سے یہ سب باتیں سنی تو ایک دم سے وہ ہمدردی سرد پڑ گئی اور وہ بھی ڈپٹ کر بولی، ہاں الزام کیوں لگانا، جب اس نے کیا ہے تو بھگتے، پھر اور تبھی تو بھاگی ہے، اور ویسے بھی تم شکر کرو مصیبت سے تمہاری جان چھوٹی۔ ثمینہ نے جلے بھنے لہجے میں کہا تو وہ اسے مارنے کے لیے لپکی، لیکن تبھی نانی نے عین وقت پر مداخلت کر کے یاسمین کو دبوچا اور اپنے ساتھ کمرے میں لے گئیں۔ باہر ثمینہ بھی کافی پریشان ہو چکی تھی، اسے آج ان دونوں ماں بیٹی کو لے کر بابے کے پاس جانا تھا، اس بات کی یقین دہانی کے لیے کہ شفیق کو کسی اور نے نہیں بلکہ مریم نے ہی مارا ہے۔ نہ جانے کتنی دیر نانی یاسمین کو سنبھالتی رہی لیکن وہ سنبھل نہیں رہی تھی، مسلسل روئی جا رہی تھی۔ تبھی وہ قریبی کلینک سے جا کے اس کے لیے نیند کی گولیاں لے آئی۔ نیند کی 2 گولیوں سے تو یاسمین کا کچھ بھی نہیں بنا تھا، تقریباً 2 گولیاں مزید دی تب جا کر وہ سونے کے قابل ہوئی تھی، لیکن تب بھی نیند میں بار بار اٹھ کے مریم کا نام مسلسل پکار رہی تھی۔ نانی پوری رات اپنی بیٹی کے سہانے جاگتی رہیں، انہیں ایک یاسمین کی پرواہ تھی اور دوسری انہیں ثمینہ کی پرواہ تھی، جو باہر شام سے کسی بگولے کی طرح دائیں بائیں چکر لگا رہی تھی، وہ تھک بھی نہیں رہی تھی۔ یا اللہ میرے گھر میں جو بھی نحوست ہے یا جو بھی پریشانی ہے وہ ختم کر دینا، جانے کس کو میرے ہنستے بستے گھر کی نظر لگ گئی، میری بیٹی کا سہاگ اجڑ گیا پھر دوسری کا اجڑ گیا، یا اللہ میں ان دونوں بہنوں کو اکٹھا دیکھنا چاہتی ہوں، میں نے اجڑا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی۔ نانی پوری رات اپنی دونوں بیٹیوں کی اتفاق کی دعا کرنے میں مگن رہیں۔ اگلی صبح پولیس کو مریم مل چکی تھی۔ جب یاسمین اٹھی تو اس سے پہلے ہی پولیس ان کے گھر میں مریم کو لے آئی تھی۔ اسے دیکھ کر پہلے تو نانی نے شکرانے کے نفل پڑھے، تب جا کے اس کے بعد یاسمین کو اٹھایا، جو اٹھتے ہی مریم مریم پکارنے لگی تھی، لیکن جب واقعی میں اس نے اپنے سامنے اپنی بیٹی کو بالکل صحیح حالت میں دیکھا تو وہیں بستر پر ہی سجدے میں گر گئی۔ باقی کی تمام کارروائی وغیرہ کر کے پولیس جا چکی تھی۔ یاسمین بار بار اسے ایک ہی بات پوچھ رہی تھی کہ تم ڈر کے مارے کیوں بھاگی تھی، لیکن مریم کو دیکھ کے یوں لگتا تھا کہ اس کے منہ سے جو زبان تھی وہ اب نہیں رہی تھی۔ خیر پورا دن نانی اور یاسمین نے کوشش کر لی لیکن مریم نے کوئی بات نہیں کی۔ باقی وہ جب ثمینہ کو دیکھتی تو کافی ڈر جاتی تھی۔ پورا دن یہی سب کچھ چلتا رہا۔ اس کے بعد ثمینہ نے اپنی چادر اوڑھی اور سختی سے بولی، اٹھو باجی، اماں تم بھی اٹھو، مریم کو بھی ساتھ، ہمیں بابے کے پاس جانا ہے۔ اس بات پر نانی غصے سے بولی، تجھے اب بھی بابے کی پڑی ہے، تیری بدتمیزی کی وجہ سے بچی بھاگ گئی تھی، مگر وہ اپنی بات پر بالکل اٹل تھی کہ تم لوگوں کو میرے ساتھ بابے کے پاس جانا ہی ہوگا، اگر نہیں گئے تو میں واویلا مچا دوں گی کہ سارا محلہ دیکھے گا۔ مگر یاسمین نے جانے سے منع کر دیا۔ اس کے منع کرنے کی دیر تھی کہ ثمینہ اونچی اونچی چیخنے لگی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک جب وہ خاموش نہیں ہوئی تو نانی نے نرمی سے یاسمین کو سمجھایا اور کہا کہ اس کا سپیکر تب تک بند نہیں ہوگا جب تک ہم نہیں مانیں گے، بس چپ چاپ چلو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ بات سن کر یاسمین کو بھی مجبوراً ماننا پڑا، کیونکہ اس چک چک سے تو بہتر تھا کہ وہ اپنی ماں کی بات مان کر ایک ہی مرتبہ یہ قصہ ختم کرے۔ لیکن گھر سے نکلنے سے پہلے
ایک مرتبہ وہ اپنی ماں کو صاف الفاظوں میں کہہ چکی تھی کہ اب یہاں پر جانے کے باوجود اگر سمینہ نے میری بیٹی کے اوپر سے یہ الزامات ختم نہیں کیے کہ اس کے شوہر کو مریم نے مارا ہے، تو پھر یقیناً میں اپنا علیحدہ کوئی کرائے کا گھر دیکھ لوں گی۔ میں دوبارہ اس عورت کے ساتھ رہنا تو دور کی بات، اس کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گی۔ نانی نے ایک مرتبہ تو اسے تسلی دی اور کہا کہ چلو چل کے دیکھ لو، کیا کہتی ہے اس کی بھی سن لو، وہ بابا ہی کوئی ڈھونگی ہوگا۔ خیر وہ چاروں رکشے پر بیٹھ کر شہر سے تقریباً باہر آ چکی تھیں، جہاں پر ویرانہ ہی ویرانہ تھا اور بہت کم لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ قریب ہی ایک کچی سی جھوپڑی بنی تھی جہاں سمینہ انہیں اپنے ساتھ لے گئی، تو سامنے ایک بابا بیٹھا تھا جس کا حلیہ بہت زیادہ ابتر تھا، یہاں تک اس سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے۔ ان چاروں کو ان بدبو کے بھبکوں سے تنگ آ کر اپنی ناک پر کپڑا رکھنا پڑا، لیکن وہ بابا بڑے سکون سے آنکھیں بند کر کے بیٹھا تھا۔ بابا جی، حساب کرایا تھا نا میں نے آپ سے، یہی وہ لڑکی ہے جس کا آپ نے بتایا تھا کہ اس نے میرے شوہر کو مارا ہے۔ اس بات پر بابے نے فوراً سے اپنی آنکھیں کھولی اور بڑے غور سے مریم کو دیکھنے لگا۔ ہاں بچے، تو نے مارا ہے نا اس کے شوہر کو؟ وہ بڑی بے دردی سے بولا تو مریم نے گھبرا کر اپنی ماں کی جانب دیکھا اور اس کے مزید قریب ہو کر بیٹھ گئی۔ بچے ادھر پیچھے اپنی ماں سے دور ہو کر بیٹھو اور بتاؤ مجھے، تم نے ہی مارا ہے نا؟ کیا مقصد تھا تمہارا اس کے شوہر کو مارنے کے پیچھے؟ جب 2 سے 3 مرتبہ اس بابے نے یہی سوال پوچھا تو نانی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں اور سنجیدگی سے بولی، سمینہ ہم لوگ جا رہے ہیں، اگر تم نے گھر آنا ہو تو آ سکتی ہو، تمہاری بات مانی گئی۔ میں ان دونوں معصوموں کو یہاں پر لائی ہوں، لیکن یہاں پر سوائے ذلت کے اور کچھ نہیں مل رہا۔ یہ کہہ کے جیسے ہی وہ تینوں اس جھوپڑی سے باہر نکلنے لگیں، تبھی سمینہ نے مریم کو اپنی جانب کھینچا اور اس کا گلا دبانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس سے پہلے یاسمین آگے بڑھ کے اپنی بچی کو اس کے قہر سے بچا پاتی، سمینہ نے دھمکی دے دی، اگر تم تھوڑا سا بھی قریب آئی تو میں مریم کو مارنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاؤں گی۔ پوری صورتحال ایک دم سے بدل چکی تھی۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا وہ بابا جہاں پر صرف حساب کتاب کروانے گئے ہیں وہاں یہ سب کچھ بھی ہوگا، اور ان سب کے پیچھے کسی اور کا نہیں بلکہ سمینہ کا ہی ہاتھ تھا۔ یعنی وہ جان بوجھ کر اپنے گھر والوں کو وہاں پر لائی تھی، اپنا جانے اسے اس سب سے کیا فائدہ ملنے والا تھا۔ نانی کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلنے لگے اور انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی چھوٹی بیٹی کے آگے باندھ دیے۔ میری دھی ہمیں معاف کر دے، کون سی ایسی غلطی کر لی جو تو ہمیں اس کی سزا دے رہی ہے؟ ہمیں معاف کر دے پتر، ہمیں جانے دے، تو جو کرنا چاہتی ہے کر لے، ہم تجھے نہیں روکیں گے۔ تو بے شک ہمیں یہ بھی مت بتا کہ تو نے یہ سب کیوں کیا۔ نانی نے روتے ہاتھ جوڑے تو سمینہ تھوڑا بہت لچک کھا گئی۔ چلے جاؤ یہاں سے، پتہ نہیں خود پر کیسے جبر کر کے اس نے ان تینوں کو وہاں سے جانے کا بولا، لیکن جیسے ہی وہ جھوپڑی کے بیرونی دروازے پر پہنچے تو دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ وہ بابا اور سمینہ بھی چونک گئے تھے کیونکہ وہ ٹھکانہ اصل تھا ہی نہیں اور نہ ہی اس جگہ کے متعلق کوئی جانتا تھا۔ پھر وہاں پر کسی کا آنا بہت عجیب تھا۔ آگے بڑھ کے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو بابے نے روک دیا اور کہا، بے چہرہ میں خود دیکھوں گا، تم لوگ ایک سائیڈ پر ہو جاؤ اور خبردار کوئی باہر مت نکلے۔ یہ بول کر بابے نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو دروازے کے ساتھ ساتھ بابے کو بھی ایک زوردار جھٹکا لگا، پیچھے کی جانب لگا تھا اور وہ کمر کے بل زمین پر گر گیا۔ وہ سب لوگ حیرت سے بابے کو دیکھنے لگے، نہ زلزلہ آیا نہ ہی کوئی جھٹکا لگا تھا۔ پھر بابا نہ جانے کیوں پیچھے کی جانب گر کر پڑا ہوا تھا۔ نانی نے آگے ہو کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن تبھی پولیس نے دروازہ پوری قوت سے کھولا اور جھوپڑی کے اندر داخل ہوئی۔ وہ سب لوگ پولیس کو اچانک وہاں پر دیکھ کر کافی حیران ہوئے تھے۔ سمینہ اور بابے کے چہرے کی رنگت تو اسی وقت اڑ چکی تھی جب پولیس نے جھوپڑی کے اندر پہلا قدم رکھا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر یہ سب؟
وہ پولیس کے تقریباً 4 اہلکار تھے، جن میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ اہلکار نے انتہائی دبنگ لہجے میں پوچھا تو وہ بابا کھگیانے لگا تھا، سر جی کچھ بھی نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، آپ لوگ جائیں یہاں سے، ہمارا آپس کا معاملہ ہے۔ ابے سالے، ادھر تو کون سا تیرا آپس کا معاملہ؟ اس ویران جھوپڑی پہ کر کیا رہے ہو تم لوگ؟ نہ تو یہ تم لوگوں کی جگہ ہے، بلکہ اس جھوپڑی کا تو کوئی مالک ہی نہیں۔ اگر یہ تیرا اپنا معاملہ تھا تو اپنے گھر بیٹھ کر سلجھاتا، یہاں پر کیا لینے آیا ہے؟ پولیس والا کافی غصے میں لگ رہا تھا۔ بابے نے اپنے دونوں ہاتھ پولیس کے آگے جوڑ دیے اور بولا، سائی معاف کر دو، فقیر لوگ ہیں، ہم تو آپس میں گھر والے ہیں۔ کتنا کہنے کی دیر تھی کہ یاسمین نے مریم کا ہاتھ زور سے دبوچا اور اسے اپنے ساتھ پولیس کے پاس چلی گئی۔ دیکھو صاحب، ہم مجبور لوگ ہیں، یہ بابا ٹھیک نہیں ہے، ہمیں بچا لو، یہ لوگ ہمیں جانے بھی نہیں دے رہے تھے۔ یاسمین کے بولنے پر نانی بھی اس کی حامی ہو گئیں، جبکہ سمینہ ڈری سہمی ایک کونے میں کھڑی تھی۔ ہاں ہاں، مجھے بھی لے جاؤ، میں بھی انہی کی بیٹی ہوں، یہ بابا ہی ڈھنگی ہے۔ جب سمینہ نے خود کو اکیلا پایا تو تیزی کے ساتھ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، نانی تو شاید خاموش رہتی، لیکن یاسمین خاموش نہیں رہی تھی، کیونکہ یہی وہ وقت تھا جب وہ اپنے ان تمام سوالات کے جواب لے سکتی تھی جو آج تک سمینہ اس کے لیے اور اس کے بچی کے لیے چھوڑتی آئی تھی۔ صاحب جی، یہی عورت ہمیں دھوکے سے یہاں پر لے کر آئی تھی، بھلے سے ہماری بہن ہے لیکن کوئی بھی کام اس نے بہنوں والا نہیں کیا، میری بچی کا گلا دباتی ہے جی۔ آپ میری بچی کی عمر دیکھیں، یہ بھی کہتی ہے کہ میری بچی نے اس کے شوہر کو مارا ہے، حساب کتاب کروانے لائی تھی یہاں پر یہ ہمیں۔ یاسمین نے روتے ہوئے ساری بات پولیس والوں کو بتا دی۔ انہوں نے یاسمین کی بات سننے کے بعد ان سب کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا اور پھر تھانے لے آئے۔ جو کچھ اس نے بتایا تھا، پہلے تو انہوں نے اس مریم اور پھر نانی سے ان تمام باتوں کی تحقیق کرنے کے بعد سمینہ اور بابے کو اپنے روبرو کیا، جہاں پر بابے نے بھی اس بات کا اعتراف کر لیا کہ جو کچھ بھی کیا تھا اس عورت کے کہنے پر کیا تھا، جس نے مجھے پیسے دیے تھے کہ تم ایک ڈھنگی بابا بن جاؤ، مجھے صرف اپنی بہن کو مارنا ہے، اسے اذیت پہنچانی ہے۔ سب کے بیانات سمینہ کے خلاف جا رہے تھے۔ سب سے آخر میں پولیس نے اس سے پوچھا تو پہلے وہ صاف مکر گئی کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ میں ان تمام باتوں سے آگاہ ہوں۔ میرا شوہر مرا تھا تو غم اور دکھ کی کیفیت میں نے اپنے بھانجی کو یہ جملہ بول دیا کہ تمہاری وجہ سے میرا شوہر مرا ہے۔ اس شام میں نے اسے مارا تھا یہ طعنہ دے کر کہ تم تو یتیم ہو، مجھے لگا ہو سکتا ہے بدلہ لینے کے لیے اس نے میرے شوہر کو مار دیا ہو۔ بڑے سکون سے سمینہ نے یہ کہانی گھڑی جس پر کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ پولیس اپنی تمام تفتیش مکمل کر چکی تھی، انہوں نے کسی کو بھی اس کیس کی تفصیلات نہیں بتائیں۔ پھر اس بات کو تقریباً مہینہ گزر چکا تھا جب پولیس نے یاسمین کو تھانے بلایا۔ وہ گئی تو بڑی پرسکون ہو کر تھی، لیکن جب سامنے گئی تو وہ ایک دم سے حواس باختہ ہو گئی، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا شوہر بیٹھا تھا جو مر چکا تھا۔ کتنی ہی دیر یاسمین کو تو اس بات پر یقین ہی نہیں آیا، نہ جانے کتنے گھنٹوں بعد پولیس کی کسٹڈی میں جب سے وہ ہوش میں آئی تو علم ہوا کہ یاسمین کے شوہر نے اپنی موت ظاہر کی تھی، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ زندہ اور چھپا ہوا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، سمینہ اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ انہوں نے یاسمین سے جان چھڑوانے کے لیے موت کا ناٹک کیا، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا تو اس کی جائیداد اس کے نام ہو جاتی۔ تبھی اس طلاق دینے کی بجائے اپنی موت کا ناٹک رچایا۔ دوسری جانب سمینہ نے اپنی بہنوں سے شادی کرنے کے لیے حقیقتاً اپنے شوہر کو مار دیا تھا۔ دوسری جانب سمینہ نے اپنے بہنوئی سے شادی کرنے کے لیے حقیقتاً اپنے شوہر کو مار دیا تھا۔ اس نے مریم کو وہ چوہے مار دوائی کچن میں رکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ مریم بھی اس کے شوہر کو مارنا چاہتی تھی تاکہ سمینہ کے بچے بھی یتیم ہوں اور انہیں بھی پتہ چلے کہ یتیمی کا دکھ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ یہ قدم اٹھاتی، نہ جانے مریم کے دل میں کیا آئی کہ وہ ڈبہ وہیں پر رکھ کے چلی گئی۔ تب بھی سمینہ نے وہی چوہے مار دوائی
اپنے شوہر کو کھلا کر اس کی جان لی تھی۔ اب وہ بھی یاسمین اور مریم کو صرف اس لیے تنگ کر رہی تھی تاکہ کسی طرح انہیں خود سے دور کر سکے اور پھر یاسمین کے شوہر کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکے۔ پولیس نے جب ان دونوں کا پورا کچا چٹا کھولا تو یاسمین نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق لے گی۔ اس کے بعد انہیں معاف کرنے یا ان کے کیس کی پیروی کرنے کی بجائے وہ اپنی ماں اور بچے کے ساتھ دوسرے شہر چلی گئی۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔